القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ صلوات دیکھیے آپ لوگ تھوڑا سا زحمت فرما کے آگے آئے تاکہ ایک مجلس کا ماحول بنے. آ جائیں, شرما کیوں رہے آپ لوگ, آ جائیں آگے آگے آ جائیں. میں نے آپ کے سامنے کلام پاک سجسائے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ اپنے پیغمبر کے ہاتھ کی عظمت بتا رہا ہے. ارشاد ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب, یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, انما یبایعون اللہ, بتحقیق بے شک یہ بیعت آپ کے ہاتھوں پر ہو رہی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, اور اللہ کا ہاتھ ہمیشہ فوق رہتا ہے, ہمیشہ بلند رہتا ہے, ہمیشہ اونچا رہتا ہے, ہمیشہ اوپر رہتا ہے. میں ایک بحث چھیڑوں آپ کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو اور توجہ ہو. دیکھیے, پڑھ ڈالیے قرآن کو, سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک. کہیں بھی اللہ نے کسی بھی نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں کہا. حالانکہ جو کام اللہ نے اپنے نبیوں سے لیے, اپنے پیغمبروں سے لیے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اس کام کی عظمت کے پیش نظر یہ بیان کر دیتا اور کہہ دیتا کہ یہ ہونے والا کام اگرچہ میری منشا, میری مصلحت, میری حکمت کے تحت ہو رہا ہے, تو میں کسی بھی نبی کے ہاتھ کو اپنی طرف نسبت دے کر تمام عالم اسلام کو اور قرآن کے پڑھنے والوں کو بتا دوں کہ یہ کام صرف اور صرف نبی کے ہاتھوں سے نہیں ہو رہا, بلکہ اس میں ہم شامل ہیں. اللہ نے کہیں بھی اپنی شمولیت کا بھی ذکر نہیں کیا, حالانکہ ہر نبی اپنے ہاتھوں سے جو بھی کام کر رہا ہے وہ منشاء الہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے میں آپ کو ذرا سا قرآن کا مختصر سفر کروا دوں اور ذرا سا سرسری طور پہ ہم دیکھتے ہیں. نوح کا ذکر آپ کے اذان عالیہ میں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نوح ایک نجات کی کشتی بناؤ, جو جو اس میں آئے گا وہ نجات پا جائے گا. نوح کشتی کا سامان مہیا کر رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں, کبھی کیلیں جمع ہو رہی ہیں, کہیں تختے جمع ہو رہے ہیں, سامان ہے نجات مومنین کے لیے, اور نوح کشتی بنا رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نوح کو مخاطب کر کے کہتا اے نوح یہ کشتی تم نہیں بنا رہے, ہم بنا رہے ہیں. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے, کہیں ذکر نہیں ہے کہ نوح کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا ہو یا نوح کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہو. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے سروے میں قرآن کے ایک اور قصہ آیا, اور وہ اللہ کا نبی ہے کہ جو بتوں کو توڑ رہا ہے, ہاتھوں میں اس کے کلاڑی ہے. کبھی کسی بت کی ناک توڑ رہا ہے, کبھی کسی بت کا ہاتھ توڑ رہا ہے, کبھی کسی بت کا سر اڑا رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا اللہ آیت رکھ دیتا ابراہیم یہ بتوں کو تم تھوڑی توڑ رہے, ہم توڑ رہے ہیں.
کہیں اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ ابراہیم کا یہ کام فقط ابراہیم نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں۔ نہ نوح کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، نہ ابراہیم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا۔ قرآن آگے بڑھا اور ایک اور نبی کا قصہ قرآن نے رقم کیا کہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، سنو یہ جو تمہیں مادر زاد اندھے ہونے کی بیماری ہے اور تمہیں برس کی بیماری ہے، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں شفا کو رکھا ہے۔ جس بیمار پر اور جس مریض پر عیسیٰ اپنا ہاتھ رکھ دے، اس مریض کو، اس بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا اللہ آیت رکھ دیتا اور آیت میں کہتا یہ عیسیٰ تھوڑی شفا دے رہے ہیں، یہ تو اللہ شفا دے رہا ہے۔ عیسیٰ کے ہاتھ میں کمان رکھا مگر عیسیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں کہا۔ ایک پھر نبی کا ذکر دکھایا اور قصہ کیا، کہنے لگا یہ داؤد چھوٹے سے ہے اور ہاتھ میں گلیل لیے ہوئے ہیں، کبھی کسی دشمن خدا کو مارتے ہیں، کبھی کسی دشمن خدا کو مارتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا اللہ بڑھ کر کہتا اے داؤد یہ تم اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہو۔ توجہ توجہ، کسی نبی کے ہاتھ پر پروردگار عالم نے نہ آیت میں آیا نہ روایات میں آیا کہ نوح کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ابراہیم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، عیسیٰ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، داؤد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ کسی نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ نہیں کہا مگر جیسے ہی اپنے آخری نبی کی بات کی کہنے لگا یہ بیعت آپ کے ہاتھوں پر نہیں ہو رہی، میرے ہاتھوں پر ہو رہی ہے۔ تو سوال بس اتنا ہے پروردگار تو قوم کو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو اللہ یہی تو کہے گا ہم بتانا یہ چاہتے ہیں جو نبی اپنے ہاتھ پر بیعت نے نہیں کہا وہ کسی کے ہاتھ کی بیعت کرائے گا کیسے؟ تو توجہ ہے آپ کی؟ جو نبی اپنے ہاتھ پر بیعت کروائے تو اللہ کہے یہ بیعت آپ کے ہاتھوں پر نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے ہاتھوں پر ہو رہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں کسی کی بیعت کروا رہا ہو جو اپنی مرضی سے اپنی بیعت نہیں لیتا وہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے کی بیعت کیسے کر؟ گویا صبح قیامت تک اللہ نے آیت رکھ کر بتا دیا کہ پیغمبر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور دیکھیے جملہ میں آپ کے حوالے کروں اور اپنے ممدوح تک آ جاؤں اور دیکھوں آپ کیسے سننا پسند فرمائیں گے۔ جہاں اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا وہاں ایک اور آیت قرآن میں رکھی اور پھر نبی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی نسبت دی۔ کون سی آیت؟ سورہ انفال کی۔ پروردگار کہتا ہے اذ رمیتا، اے حبیب ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ یہ جو کنکر آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں اور دشمن خدا کو مار رہے ہیں یہ آپ تھوڑی مار رہے ہیں، اللہ مار رہا ہے۔ یہ کنکر اللہ مار رہا ہے۔ بیعت کی بات آئے تو نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، کنکر مارنے کی بات آئے تو نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ یعنی صبح قیامت تک پروردگار یہ منشور دینا چاہ رہا ہے کہ جو بھی کام نبی کے ہاتھ سے ہو اسے خبردار فقط نبی کا کام نہ سمجھنا بلکہ وہ کام اللہ کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ بھائی اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے میں جملہ آپ کے حوالے کروں اور جیسے چاہے آپ سنیے گا۔ جہاں پہلے ذہنوں کو اللہ نے آمادہ کیا کنکر مارے تو ہمارا ہاتھ، بیعت لے تو ہمارا ہاتھ۔ اب اگر نبی کسی کی طرف دیکھ کر کہے کہ سر سے لے کر شکم تک حسن میری شبیہ ہے تو اس جزء اول میں ہاتھ آتے ہیں۔ گویا رسول صبح قیامت تک بتلانا چاہ رہے ہیں اس ہاتھ سے حسن جو بھی کام لے یہ کام حسن تک محدود نہیں رہے گا، نبی تک جائے گا۔ نہیں جملہ کہہ دوں اور جو نبی کے ہاتھوں سے کام ہو اسے اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ تو صلحوں پہ اعتراض کرنے سے پہلے صحابہ یہ سمجھے یہ ہاتھ حسن کا تھوڑی ہے، نبی کا ہاتھ ہے، نبی کا تھوڑی ہے، اللہ کا ہاتھ۔ بھائی توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ؟ باتیں پہنچ رہی ہیں؟ گویا اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ حسن سر سے لے کر شکم تک میری شبیہ ہے اور حسین
शिकम से लेकर पैर तक मेरी शबी है। अब जो भी इन हिस्सों में, देखिए नबी ने अपने बदन अतहर को दो हिस्सों में तकसीम किया। तवज्जो कर रहे हैं आप? पहला हिस्सा अव्वल सर से लेकर शिकम तक, और हिस्सा सानी दूसरा हिस्सा शिकम से लेकर पैर तक। और क्या कहा? सर से लेकर पैर तक हसन मेरी शबी, और सर से लेकर शिकम तक हसन मेरी शबी, और शिकम से लेकर पैर तक हुसैन मेरी शबी। तो बड़े बड़े उलमा ने यही तो कहा कि बस अब हाथों को भी देखना है और कदम को भी देखना है। जो हाथों से काम हो रहा है गोया वो काम पैगंबर का है, और जो पैरों से काम हो रहा है गोया वो काम पैगंबर का है। तो हसन अगर हाथ में कलम उठाए तो उठाया नबी ने है। नहीं, मैं जुमला पलट कर कह दूं, चूंकि कलम उठाने नहीं दिया था तो अब इस हाथ से उठाया जाने वाला कलम गोया पैगंबर कलम हाथ में उठा रहे हैं। और पैरों की तरफ हुसैन के अपनी निस्बत देकर बताया, अब जो इस कदम से काम होगा वो काम हमारा होगा। तो अब कदमों से होने वाले काम पर अच्छा उम्मती वो है जो एतराज ना करे, और उठने वाले हाथों से काम पर अच्छा उम्मती वो है जो एतराज ना करे। चलिए मैं इस बात को दूसरे तरह समझा देता हूं। देखिए ये जो विरासत का सिलसिला है, तवज्जो है आपकी मेरे साथ, मैं आता हूं दोबारा इस बात पे, लेकिन एक बात सुनिए। ये जो विरासत का सिलसिला है इसके लिए बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उरफा यही जुमले कहते हैं कि देखिए अच्छा वारिस वो होता है जो अपने आबाओ अजदाद की विरासत को आगे बढ़ा दे। कुछ कह रहा हूं, अच्छा वारिस कौन? जो अपने अजदाद की विरासत को आगे बढ़ा दे। मिसाल के तौर पे बाप दादा मरे और बच्चे के हवाले जमीनें कर गए, तो अच्छा वारिस कौन होगा? जो जमीनों को तरक्की पर ले जाए, और जो फसलें आबाओ अजदाद भी ना कर सके औलाद उसे आगे बढ़ा दे, तरक्की दे दे, तो जमाना इसे क्या कहेगा? अच्छा वारिस है। मेरे साथ बोलेंगे तो बात होगी। और अगर एक वारिस ऐसा हो कि बाप दादा जो छोड़ कर गए उसे भी तबाह कर दे, उसे भी बर्बाद कर दे, अकारत कर दे, तो सब यही कहेंगे वारिस अच्छा नहीं था। कुछ कह रहा हूं, देखिए कुछ समझाना चाह रहा हूं। यानी अच्छा वारिस वो होगा जो अजदाद की विरासत को आगे बढ़ा दे, बुरा वारिस वो होगा जो अजदाद की विरासत को तबाह कर दे। यजीद जिनका वारिस था और जिन्होंने यजीद को यहां तक पहुंचाया, अब जरा चश्मे तसव्वुर में जरा लाइए कि हश्र का मैदान बरपा है। बहुत तवज्जो से सुनिए, कीमती जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। हश्र का मैदान बरपा है, यजीद पहुंचा हश्र के मैदान में। अब जो अजदाद थे और जो यहां तक लाए थे उन्होंने पूछा, बेटे बड़ा तेरे लिए जमीना फराम किया और तुझे लाकर बड़ी ममलिकत इस्लामिया के सर पर नाफिज कर दिया, ये तो बता कि तूने हमारी विरासत का किया क्या? अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्या किया यजीद ने, बर्बाद कर दिया। नहीं, मैं जुमला पलट कर कह लूं, सुबह कयामत तक अपने नाम के साथ लानत को लिखवा दिया। और देखिए जिस विरासत पर पहुंचकर वारिस जमाने को अपना तारुफ कराए, वो आगे भी जाएगा और पीछे वाले भी उसकी जद में आएंगे। कुछ कह रहा हूं, तवज्जो तवज्जो। यजीद ने जो काम किया, अपना भी नाम बर्बाद किया, आने वालों का भी नाम बर्बाद किया, जो पीछे थे उन्हें भी बर्बाद कर दिया। पता क्या चला? यानी विरासत को अकारत कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ऐसे में अब आप सिर्फ सपोज कीजिए, तसव्वुर कीजिए, महशर के मैदान में पहुंचा हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद। तवज्जो तवज्जो। अब देखिए दो वारिस हैं, एक तरफ यजीद खड़ा है, एक तरफ सैयदुल आबिदीन खड़े हैं। तो जब इसके पुरखों ने पूछा कि तूने विरासत के साथ क्या किया, तो यही तो कहेगा बर्बाद कर दिया। और यहां हुसैन, अली, रसूल, हसन सैयद सज्जाद से पूछे, बेटे एक विरासत तुम्हारे भी हवाले की थी, तुम बताओ विरासत का क्या किया? जुमला आपके हवाले कर रहा हूं
اس نے پورے آباء و اجداد اور پرخوں کی وراثت کو برباد کر دیا. سید سجاد سے پوچھا جائے کہ تم نے وراثت کا کیا کیا تو مسکرا کر یہی تو کہیں گے دادا نے سجدے کرنا سکھائے تھے. توجہ توجہ, نانا نے سجدے کرنا سکھائے تھے, دادا نے آگے بڑھایا, حسن نے آگے بڑھایا, حسین نے سجدے کو ایسی زینت دی کہ صبح قیامت تک حسین اور سجدہ جڑا رہے گا. اچھا وارث وہ ہے جو وراثت کو بڑھا دے تو پلٹ کے پوچھیں گے تم نے وراثت کا کیا کیا. سید سجاد مڑ کر کہیں گے ہم نے اپنے کو وہ کہلوا دیا جو آدم نے کہلوا سکے, جو نوح نے کہلوا سکے, جو ابراہیم نے کہلوا سکے. کیا کہلوایا؟ زمانہ سجدوں کا ذکر تو کرے گا, سید سجاد حبیب میں. ساتھ دیجئے میرا. نہیں ایسے ٹھنڈی صلواتیں نہیں چلیں گی, مل کے باجماعت صلوات پڑھیے بلند آواز میں. اللہم صلی علی. بھائی جملہ پہنچا آپ تک؟ دیکھیں یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی. اب آئیے لفظ وراثت پر. نبی نے کیا کہا؟ حسن سر سے لے کے شکم تک میری شبی, حسین شکم سے لے کر پیر تک میری شبی. تو اب ایک طرف تو وراثت کا یہ سلسلہ ہے جو ہمارے ہاں مانا گیا, اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہر امام کا فعل وہی ہے جو منشاء الہی ہے اور جو نبی کی چاہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ مگر اسی بات کو آپ دوسرے طریقے سے سمجھیے. اہل سنت کے بہت بڑے محدث عبدالعزیز دہلوی, نام یقیناً سن رکھا ہوگا, بزرگ تشریف فرما ہے. کون ہے یہ؟ جوانوں کو بتا دوں, شاہ ولی اللہ تو بہرحال سب پڑھتے ہیں ان کے بارے میں پاکستان اسٹڈیز میں, اور پھر مسلسل ان کا ایک تعارف ہے. بہت بڑے محدث ہیں اہل سنت کے. ان کے فرزند ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, نام یاد رہے گا آپ کو. انہوں نے ایک کتاب لکھی سر الشہادتین, دو شہادتوں کا راز. بولیے میرے ساتھ, دو شہادتوں کا راز. اب کتاب کا عنوان سنیے اور پھر وراثت کو سمجھیے. پوری کتاب اس موضوع پر لکھ دی کہ ہر نبی کو اللہ نے جو بھی فضیلت بخشی اور جس نبی کے لیے جو چیز خاص کی, ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی نبی کو کسی خاصے سے مخصوص کیا, کوئی فضیلت عطا کی اور پھر وہ فضیلت ہمارے آخری نبی تک نہیں پہنچی. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ یعنی ان کی کتاب کا عنوان یہ ہے کہ جس نبی کو جو فضیلت اللہ نے بخشی, ہر وہ فضیلت جو 1,24,000 انبیاء میں الگ الگ تھی, اللہ نے اپنے محبوب میں وہ ساری صفتیں جمع کر دی. ہر صفت جمع کر دی. مثلا آدم کے پاس علم ہے تو علم کا کمال ذات محمد میں ہے. کچھ کہہ رہا ہوں, آدم کے پاس علم کا کمال ذات محمد میں. نوح کے پاس زہد کا کمال ذات محمد میں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ سے سنیے. ابراہیم کے پاس خلت کا خاصہ ہے مگر خلت کا کمال ذات محمد میں. عیسیٰ کو اللہ نے تقوی عطا کیا مگر تقوی کا کمال ذات محمد میں. یوسف کو اللہ نے حسن عطا کیا مگر حسن کا کمال ذات محمد میں. کتنی عجیب بات ہے, ہر کمال پہ پہنچنے والا نبی جب تذکرہ آدم کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا جسے آدم کو علم میں دیکھنا ہو مجھے دیکھے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ, تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے. ہر صفت کمال کی رکھنے والا نبی کہیں نہیں کہہ رہا کہ جسے آدم کو علم میں دیکھنا ہو مجھے دیکھے, جسے نوح کو علم میں دیکھنا ہو مجھے دیکھے, جسے ابراہیم کو خلت میں دیکھنا ہو مجھے دیکھے, جسے عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا ہو مجھے دیکھے, جسے یوسف کو حسن میں دیکھنا ہو مجھے دیکھے. کمال رکھنے کے باوجود علی کو امت کی طرف مخاطب کیا اور امت سے کہنے لگے سنو, جسے آدم کو علم میں دیکھنا ہو علی کو دیکھے. توجہ, یہ میں نے بات کیوں بتائی کہ ہر نبی کا ہر کمال اللہ نے آخری نبی میں رکھا. تو کوئی ایسی نبی کی فضیلت نہیں ہے جو ذات محمد میں نہ ہو. اب یہ قلم ہے عبدالعزیز محدث دہلوی کا.
وہ چلے اور ہر فضیلت کو لکھتے ہوئے چلے، مگر ایک جگہ پہ آ کے رک گئے. توجہ، کہنے لگے دیکھیے نبی کے پاس ہر نبی کی صفت ہے، مگر ایک صفت انبیاء کی ایسی ہے، ایک فضیلت انبیاء کی ایسی ہے جو ہمیں ذات رسول میں نظر نہیں آتی. اور وہ کون سی فضیلت ہے؟ وہ ہے شہادت. دیکھیے مجھے آپ کو کم از کم بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شہادت کیا ہے، اس لیے کہ آپ تو اس کے ماننے والے ہیں جو شہادت کو کامیابی گردانتا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، جملہ ہے نا مولا کا، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا. کس وقت؟ شہادت کے وقت. تو شہادت کتنا بڑا درجہ ہے. اب یہ قلم ہے اہل سنت عالم کا. کہنے لگے ہر نبی کا خاصہ محمد کی ذات میں ہے، مگر ہمیں انبیاء شہید بھی نظر آتے ہیں. یحییٰ شہید ہوئے، زکریا شہید ہوئے. پتہ نہیں توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تھوڑا سا گردنیں ہلائیے، ورنہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ہاں تھوڑا بولیں گے تو پتہ چلے گا نا. تو کہنے لگے ہر نبی کی ہر صفت اور ہر فضیلت ذات محمد میں ہے، لیکن جب ہم نبیوں کا ایک خاصہ دیکھتے ہیں، زکریا شہید ہوئے، یحییٰ شہید ہوئے، تو اب جب رسول کی زندگی کو دیکھا جائے تو یہاں شہادت تو ہے ہی نہیں. جملہ ضائع کر دیا آپ نے. دیکھیے ان کا قلم ہے تو میں ان کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ کوئی بھی حجت خدا دنیا سے جائے تو یا تلوار کے ذریعے یا زہر کے ذریعے، مگر میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. اب انہوں نے یہاں پر قلم اٹھایا اور وراثت بھولے تو نہیں. کہنے لگے کہ جب ہم ذات رسول کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر شہادت نظر نہیں آتی. تو اب جب رسول کے پاس شہادت نہیں، ایک طرف زکریا کھڑے ہیں، ایک طرف یحییٰ کھڑے ہیں، تو اس شہادت کی بنیاد پر بظاہر یحییٰ افضل ہو گئے. توجہ، بظاہر زکریا شہید ہو کر رسول اللہ سے افضل ہو گئے. تو اگر آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ رسول سے افضل کوئی اور نبی ہو سکتا ہے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ ہم تنہا تھوڑی کہہ رہے ہیں، سنت عالم یہ جملہ کہہ رہا ہے. کہنے لگے اب کیا کریں، نبی کی شہادت کو کیسے ثابت کریں. کیا پھنسایا ہے پروردگار عالم نے. کہا کہ اگر محمد شہید نہیں ہوئے تو پھر زکریا افضل ہو گئے، یحییٰ افضل ہو گئے، اس لیے کہ وہ دونوں انبیاء شہید ہوئے. اب رسول کی شہادت کا کیا کرے. تو اب یہاں پہ آئی وراثت، اور قلم اٹھا کر کتاب کا نام لکھا سر الشہادتین، رسالہ ہے ان کا، یعنی دو شہادتوں کا راز. کہنے لگے زکریا اور یحییٰ شہید ہوئے تلوار کے ذریعے، مگر کسی بھی نبی کو زہر نہیں ملا. محمد کی ذات میں اللہ نے دونوں شہادتوں کو رکھا، حسن اور حسین کے ذریعے. بولیے بھائی میرے ساتھ، محمد کی شہادت کو اللہ نے حسن اور حسین کے ذریعے رکھا. سر الشہادتین یعنی دو شہادتوں کا راز. کہا نبی افضل ہو گئے زکریا اور یحییٰ سے کہ وہاں جہری شہادت تو تھی، کھلی ہوئی شہادت تو تھی، چھپی ہوئی نہیں تھی، مگر حسن کے ذریعے رسول کو چھپی ہوئی شہادت ملی، یعنی زہر کے ذریعے، اور حسین کے ذریعے رسول کو جہری شہادت ملی، یعنی تلوار کے ذریعے. تو اب میں عالم اسلام سے بس ایک سوال کروں، اگر حسن اور حسین کو ہٹا دیا جائے تو آپ کے قلم کے مطابق رسول سے دوسرے انبیاء چلے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ. دیکھیے جو بات میں کر رہا ہوں اسے پھر سمجھ جائیے. اہل سنت کا عالم لکھ رہا ہے کہ رسول کی شہادت ان کے وارثوں میں آئی، جہری بھی ملی اور سری بھی ملی. سری کہتے ہیں چھپی ہوئی، جہری کہتے ہیں کھلی ہوئی. زہر سے ملنے والی شہادت کو سری کہتے ہیں، اور جہری یعنی تلوار کے ذریعے مارا جائے اسے جہری کہتے ہیں. کہنے لگے رسول اللہ کی افضلیت کو وراثتاً اٹھایا حسن اور حسین نے. یعنی ان کے قلم کے مطابق
اگر حسن اور حسین کو اٹھا دیا جائے تو زکریا افضل ہو جائیں گے، یحییٰ افضل ہو جائیں گے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی عبدالعزیز محدث دہلوی کہنا یہ چاہ رہے ہیں زمانہ فقط حسن کی شہادت سمجھ رہا ہے، مگر شہادت حسن کی نہیں ہے، رسول کی ہے. زمانہ کربلا میں بس حسین کی شہادت سمجھ رہا ہے، شہادت حسین کی نہیں ہے، رسول کی ہے. یہ کہہ کے انہوں نے قلم روک دیا، مگر جملہ تو میں اب کہنے جا رہا ہوں. جب حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو پھر حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل رسول. صلوات پڑھیے بلند آواز میں. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے. بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں پیچھے والوں تک، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. اب آئیے دوبارہ اسی بات پر. نبی نے کہا سر سے لے کے شکم تک حسن میری شبیہ. توجہ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اور اس حصے اول میں ہاتھ آ رہے ہیں. بس ایک واقعہ سنانا ہے آپ کو اور آپ جھوم اٹھیں گے، ایسا واقعہ ہے. لیکن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تب لطف آئے گا. اور الحمدللہ توجہات آپ کی ہے. نبی نے اعلیٰ اعلان کہا سر سے لے کے شکم تک حسن میری شبیہ. میری طرف دیکھیے. پتہ یہ چلا کہ نبی کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن کی روح سے. بیعت ہو تو اللہ کے ہاتھ پر، کنکر پھینکے تو اللہ پھینکے. ٹھیک،